انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے ایک ہاتھ صاف کیا آپ کے پیسوں پہ. آپ کو صرف خواب بیچے, ٹھیک ہے جی, جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ پین جب تک مجھے سروس دے رہا ہے, اور وہ سروس بھی میں یہ دیکھوں گا کہ یار مجھے جو سروس مل رہی ہے وہ ایک معقول سی سروس ہے جس کے تقریباً اتنے پیسے ہونے چاہیے, اتنی میں پے کروں گا. کہ اس وقت پاکستان میں ہر 100 میں سے 37 لوگ جو ہے وہ ہیلتھ کانشیس ہیں, یعنی کہ وہ اچھا اور صحت مند آرگینک اور بہترین کھانا پسند کرتے ہیں, پریفر کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ یہاں پاکستان میں پوٹینشل مارکیٹ کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو ہیلدی خوراک ملے. ایک کہ ہم نے باقاعدہ کے پی کے گورنمنٹ کو پینل پہ لیا, گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں فنڈز وغیرہ فراہم کیے گئے, وی آر آئی ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ ان کو پینل پہ لیا گیا, مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان کو پینل پہ لیا گیا. ایک ایسا کیلیبریٹو ایک ماڈل کے طور پہ ہم چلتے رہے کہ جس میں ہم نے بے تحاشا چیزوں پہ ورک کیا, سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو اور اس انڈسٹری کو گروم ملے. اب اگر مارکیٹ کی بات کریں, میٹ مارکیٹ کی, تو اس وقت پاکستان کو ہم ایک سٹیپ پیچھے رکھ لیتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ, عالمی سطح پہ جو اس کی مارکیٹ ہے, جو منڈی ہے, اس منڈی کا سائز جو ہے $6.4 بلین ہے. اس کے فیکٹ اینڈ فگرز کو دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک بڑے لیول کے فارم میں اس کو کنورٹ کریں. تو اس بھائی کے نزدیک کیا یہ غلط کام ہے؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے. یعنی یہاں پہ ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, ایسے ایسے دو نمبریاں پائی جاتی ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ سالوں سے فراڈ پہ فراڈ کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ ہماری اس بات پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ ہم جو ہے کسی کو یہ مشورہ کیوں دے رہے ہیں کہ جناب شروعات میں آپ چھوٹا فارم بنائیں, پھر ایسے ایسے جو ہے فارم سائز کو بڑھاتے جائیں. السلام علیکم جناب, عادل خان ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں آپ سب دیکھنے والے بخیریت ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی جو ویڈیو ہے یہ کچھ دل کی باتیں کریں گے, کچھ مارکیٹ کے انالیسس کے حوالے سے بات کریں گے, ریبٹ انڈسٹری کا جو فیوچر ہے, جو پاسٹ تھا, کدھر ہم کھڑے ہیں. کچھ نگیٹیوٹی کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے میں مجبور ہوا ہوں کہ میں اس ویڈیو میں, مین پوائنٹ تو یہی تھا کہ اس ویڈیو کے لحاظ سے کچھ کوسچنز جو ہیں اس کے جوابات میں دے سکوں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک مقصد تھا کہ چلیں اس بہانے جو ہے تھوڑا سا اپنے آڈینس سے جو ہے دل کی باتیں کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک دوست نے مجھے ایک لنک بھیجا, اور اس لنک میں جو موجود ایک ویڈیو تھی, اس ویڈیو کا جو کانٹیکسٹ تھا وہ کچھ یوں تھا کہ اس میں بڑا بیڈلی, بڑے برے طریقے سے ریبٹ میٹ انڈسٹری کو جو ہے بڑے برے طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا. اور وہ شاید ان کی مجبوری بھی تھی, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میرے نزدیک ان کا جو بزنس ماڈل ہے اس کا چونکہ اس مارکیٹ کے ساتھ, فارمنگ کے ساتھ, میٹ مارکیٹ یا میٹ کے جو پوٹینشل ہے اس کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور چونکہ ماڈل ہی ان کا ایسا ہے جس کا اگر کہا جائے تو یہ ٹوٹلی اس ریبٹ میٹ کے متوازی ایک الگ جو ہے ایک مارکیٹ کا جو ہے تصور وہ بتاتے ہیں. اور اس جو پیرلل یا جو متوازی ایک مارکیٹ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. آج ایک ایگزامپل میں ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. فار ایگزامپل میرے پاس یہ پین ہے, اور یہ پین اس کی مارکیٹ ویلیو ہے 50 روپیز, 50 روپے. 50 روپے کا یہ پین مجھے کچھ سہولت دے رہا ہے, میرے لیے کوئی میری ضرورت جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. دیٹ از دا ریزن کہ میں اس پہ 50 روپے ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی دنیا چلتی ہے اسی طریقے کار سے کہ یا تو کوئی آپ کو سروس دے رہا ہوتا ہے یا پھر کوئی آپ کو پروڈکٹ دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کوئی نہ کوئی بدلے میں آپ کو آپ کی ضرورت پوری ہوگی, آپ کو کسی پروڈکٹ کی شکل میں کوئی چیز ملے گی, سروس ملے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بدلے آپ ان کو پے کرتے ہیں, یعنی پیسے ادا کرتے ہیں. یہ ایک دنیا کا رول ہے. لیکن اگر اس کے اگینسٹ اس پین کا اصل کام کیا ہے؟ لکھنا. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ جناب یہ جو پین ہے یہ میں آپ سے خریدوں گا 5000 روپے کا, اور دوسری طرف آپ کی ایک ذہن سازی ایسے طریقے سے کرتا ہوں
کہ اگر تو اس پین بنانے کے کارخانے پہ فار ایگزامپل 50,000 روپے ایکسپینس آ رہا ہے، ہم ایزیوم کر رہے ہیں، تو یہ بھائی آپ کو بتائیں گے کہ یار یہ جو پین ہے میں آپ سے 5,000 کا خریدوں گا، لیکن یہ جو پین بنانے کا کارخانہ ہوگا یہ میں بنا کے دوں گا، اور یہیں پہ یہ واردات کرتے ہیں کہ جو 50,000 روپے والا فار ایگزامپل کوئی کارخانہ ہے تو اس کا وہ آپ کو بتائیں گے کہ یار یہ کارخانہ آپ کو میں 10-15 لاکھ روپے میں یا 20 لاکھ روپے میں بنا کے دوں گا، یعنی اتنا بڑا ایک ہیوج ڈیفرنس ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو پین کی مد میں زیادہ منافع دکھا کے، حالانکہ بہت سارے پاکستانی ہمارے جو ہیں جو نئے کاروبار کی طرف آتے ہیں، بے روزگاری کے شکار ہیں، ظاہر ہے کہ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے حوالے سے مختلف جو ہے اینگل سے سوچتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو وہ بیچارے اس کا اکثر جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ 5,000 کا پین بتا کے آپ کو وہ کارخانہ جو 50,000 کا ہے وہ آپ کو 10 سے 15 لاکھ روپے میں چپکا دیتے ہیں۔ تو اس نے ایک مستقبل کی ایک چیز دکھائی ہے، یعنی اس کا اطلاق فیوچر میں جا کے ہوگا، لیکن ابھی کے لیے آپ کو جو 50,000 والی چیز ہے وہ آپ کو 10 لاکھ میں پکڑا دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بہت بڑا جو ہے ہاتھ صاف کیا آپ کے پیسوں پہ، آپ کو صرف خواب بیچے، ٹھیک ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ پین جب تک مجھے سروس دے رہا ہے، اور وہ سروس بھی میں یہ دیکھوں گا کہ یار مجھے جو سروس مل رہی ہے وہ ایک معقول سی سروس ہے جس کے تقریباً اتنے پیسے ہونے چاہیے، اتنی میں پے کروں گا، میں یہ نہیں کر سکتا کہ اس پہ میں کوئی 5,000 روپے جو ہے اس پہ انویسٹ کروں یا اس پہ خرچ کروں۔ تو بہرحال یہاں پہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خرگوش آپ کو بہت ہی زیادہ ہائی پرائس پہ دیتے ہیں، اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ بیان کرتے ہیں کہ یار ہم آپ سے چونکہ واپس بہت مہنگا خریدیں گے، 20,000 کا خریدیں گے، 30,000 کا خریدیں گے، یہ بتا کہ آپ کو وہ خرگوش جو ہے وہ 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کے آس پاس جو ہے وہ آپ کو چپکا دیتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ریبٹ میں چونکہ اللہ نے کمال رکھا ہے کہ پیداوار زیادہ ہے، اور دوسری طرف وہ بھائی بتاتے بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ بھئی ہر مہینے 10 بچے لو، ہر 30 دن بعد 8 بچے لو، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں جو پروڈکشن ہے وہ ایک خاص ردم سے لینی پڑتی ہے، کیونکہ اگر وہ ردم آپ کی ایسی ہو جس میں اگر آپ کا فار ایگزامپل جو یعنی ایک مناسب وقفہ نہ رکھا جائے تو آپ کا جو ریبٹ فلاک ہے وہ ڈسٹرب ہونا، یعنی جو مادائیں ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ وہ لوگ چونکہ مارکیٹ کے ساتھ، یہ حقیقی جو میٹ مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک متوازی ایک پیریلل ایک مارکیٹ ہے جس کا وجود ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن وہ وجود بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بیکاز اگر یہ نہیں کریں گے تو پین 5,000 کا کیسے، یہ 5,000 والا پین کے مد میں جو ہے 10 لاکھ روپے جو ہے وہ کیسے جو ہے ہتھیائیں گے آپ سے۔ تو اس لیے اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پھر ٹارگٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یار جو ریبٹ میٹ ہے یہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کھاتا، اور میں نے کھایا تو مجھے مطلب فلاں فیلنگ ہوئی، اس طرح فیلنگ آئی۔ تو جناب اس پہ ہمارا بھی چونکہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے شروع سے، ایک 8 سال ہو گئے ہمارے کہ ہم اس انڈسٹری میں ایک آئیڈیا لے کے آئے تھے، اور اس آئیڈیا کو لے کے ہم نے باقاعدہ کے پی کے گورنمنٹ کو پینل پہ لیا، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں فنڈز وغیرہ فراہم کیے گئے، وی آر آئی ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ ان کو پینل پہ لیا گیا، مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان کو پینل پہ لیا گیا، ایک ایسا کیلیبریٹو ایک ماڈل کے طور پہ ہم چلتے رہے کہ جس میں ہم نے بے تحاشا چیزوں پہ ورک کیا، سیکھا، اور پھر لوگوں کو سکھایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو اور اس انڈسٹری کو گروم ملے۔ اب اگر مارکیٹ کی بات کریں، میٹ مارکیٹ کی، تو اس وقت پاکستان کو ہم ایک سٹیپ پیچھے رکھ لیتے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ، عالمی سطح پہ جو اس کی مارکیٹ ہے، جو منڈی ہے، اس منڈی کا سائز جو ہے 6.4 بلین ڈالرز ہے، 6.4 بلین ڈالرز کی اس وقت مارکیٹ موجود ہے یا جو چل رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ تو جناب اس بھائی نے یہ تو بتا دیا ہے کہ یار ریبٹ میٹ کھانا یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ شاید وہ بھول گئے ہیں کہ جناب اگر فار ایگزامپل پاکستان میں جو ہے کاٹن پروڈیوس ہو رہا ہے، پاکستان میں بہت سارے پروڈکٹس بن رہے ہیں،
فٹ بال بن رہے ہیں، بیٹ بن رہے ہیں، یا چائنا میں بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں، تو اس کا یوزر جو ہے خود چائنا شاید نہ ہو، وہ ایکسپورٹ کے لیے ہوتا ہے. لیکن ہم بات کریں گے پاکستانی سطح پہ، چونکہ ہمارا جو سب سے پہلا موٹو ہے وہ پاکستان ہے کہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ ہو، باہر سے جو امپورٹ ہے اس میں کمی آئے اور ایکسپورٹ میں اضافہ ہو. یعنی اگر فار ایگزامپل یہاں پہ پاکستان میں پروڈکشن اضافی آتی ہے تو لوکل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ اس کی جو کنزمپشن ہے وہ باہر بھی ہو اور پاکستان جو ہے اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکے. تو بہرحال اسی سلسلے میں جیسے کہ کچھ دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں کافی سالوں سے، 2023 میں 2023 اینڈ 24 یہ پورا ایک ٹائم پیریڈ جو ہے ہمارا خرچ ہوا ہے ریبٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے. اور یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی پاکستان کے لیے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایسی بریڈ پائی جاتی ہے، ایسی کوالٹی والے ریبٹس پائے جاتے ہیں جس کی انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈیمانڈ ہے یا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو وہ زبردست طریقے سے فلفل کر رہی ہے. دیٹ از دا ریزن کہ ہم نے لیگل طریقے سے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں 17 سال بعد کوئی زندہ جانور لیگل اور ڈاکومنٹڈ طریقے سے پاکستان سے باہر گیا، اور یہ الحمدللہ کریڈٹ سارا کا سارا سیف ریبٹ فارم کمپنی کو جاتا ہے. چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی بھی پروڈکٹ یا بزنس کے جو ہے چیلنجز یا پھر جو اس کے لیے جو ڈائنامکس ہیں اس میں جو ہے وہ شفٹ یا اس میں جو تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوتی رہتی ہے. اور ہماری کوشش ہے ڈے فرسٹ سے آج تک کہ ہم ساتھ ساتھ میں اس بزنس میں اس طرح کی کچھ انوویشنز اور اس طرح کی کچھ سسٹینیبلٹی لے کے آئیں کہ جس کا اس انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہو، اس کا جو ہے اوورال پاکستان میں جو جڑے فارمرز ہوں ان کو فائدہ ہو. اچھا، بھائی نے جب بات بتائی ہے کہ یار آپ ریبٹ میٹ پہلے جو ہے اس کی مارکیٹ دیکھیں یا اس کا ٹیسٹ دیکھیں، تو اس حوالے سے میرا ٹارگٹ ہے کہ جب بھی ہم ریبٹ کا میٹ جدھر بھی بھجوائیں گے تو وہاں سے ہم لازمی ایک فیڈ بیک کا ایک سلسلہ شروع کریں گے کہ ہم بتا سکیں کہ پاکستان میں جو ریبٹ میٹ کے کنزیومرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. اچھا، کچھ فیکٹ اینڈ فگرز بھی اگر بات کریں تو پاکستان میں اس وقت 37%، یہ ایک انالیسس ایک ڈیٹا ہے، کچھ محدود ایک طرح سے ذرائع کی بنیاد پہ ایک ایسا ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کیا گیا کہ اس وقت پاکستان میں ہر 100 میں سے 37 لوگ جو ہے وہ ہیلتھ کانشیس ہیں، یعنی کہ وہ اچھا اور صحت مند آرگینک اور بہترین کھانا پسند کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ یہاں پاکستان میں پوٹینشل مارکیٹ کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو ہیلدی خوراک ملے، ایک صحت مند خوراک ملے. بیچ میں سے اس بھائی نے جو ہے کچھ چیٹ جی پی ٹی کا حوالہ دیا کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ پوچھیں، تو چیٹ جی پی ٹی سے لازمی پوچھیں، میں چیلنج کرتا ہوں لازمی پوچھیں. ہر یوزر جو ہے یہ کام کرے اور پوچھے چیٹ جی پی ٹی سے کہ ریبٹ میٹ بہتر ہے یا بیف بہتر ہے، ریبٹ میٹ بہتر ہے یا دمبے کا گوشت بہتر ہے، ریبٹ میٹ بہتر ہے یا چکن کا گوشت بہتر ہے، کہ وہ آپ کو ایک تقابلی جائزہ ایک نسبت کے ساتھ آپ کو ایک ڈیٹا فراہم کرے کہ بھئی اس میں کیا پایا جاتا ہے اور اس میں کیا پایا جاتا ہے، کہ آپ کو اندازہ ہو کہ بھئی کس قدر ایک بہترین قسم کا گوشت ہے یہ. اور یہ ایلیٹ کلاس کا ہے، یہ اس کلاس کا ہے جو کہ اپنی صحت کے لیے جو ہے بڑا فکر مند رہتے ہیں اور وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے لیے. جہاں تک اب پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں الحمدللہ اس وقت مور دین 200 پلس بڑے بڑے فارم جو ہے، اس میں کچھ چھوٹے فارم ہیں کچھ بڑے بڑے فارم ہیں جو اس وقت آپریٹ ہو رہے ہیں، اور وہاں سے ٹھیک ٹھاک پروڈکشن آ رہی ہے ریبٹ میٹ کی. اب یہ ریبٹ میٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارا کا سارا سیف ریبٹ فارم پہ استعمال ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب صرف ایک محدود 2-4 بندے 2-4 فیملیاں جو ہے اس کو کھاتے رہیں. تو اس کا مطلب کہ پاکستان میں اس کی زبردست طریقے سے ڈیمانڈ موجود ہے اور سپلائی چل رہی ہے. بلکہ میں اگر کلیئر کٹ بات بتاؤں، پچھلے دنوں میری کوئی پریزنٹیشن بھی تھی کچھ سرکاری لوگوں کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ڈیمانڈ زیادہ اینڈ سپلائی چین جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، اس کو مزید سٹیبل ہونے میں وقت لگے گا جب مزید نئے فارمر اس کاروبار کی طرف آئیں گے. تو اس کاروبار میں اللہ نے اتنا کچھ کمال رکھا ہوا ہے کہ ایک ایگریکلچر ایک زرعی ملک ہونے کی بنیاد پہ اس میں جو اس کی جو اوورال پروڈکشن کاسٹ ہے کمپیریٹیولی باقی جو فارمنگ ہے اس کی نسبت اس کے اخراجات میں
کمی ہوتی ہے، یعنی کم اخراجات کے ساتھ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ دوسرا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ریبٹ جو ہے وہ بہت تیزی سے پیداوار دیتے ہیں، یعنی میمل میں یہ واحد ہے جس کی پروڈکشن سب سے زیادہ تیز ترین ہے۔ تو پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے کہ پاکستان میں یہاں لوکل مارکیٹ میں پلس انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم اپنے پروڈکٹس یا اپنی پروڈکشن جو ہے وہ وہاں تک برج کریں، اور زبردست طریقے سے اس انڈسٹری کو بھی فائدہ ملے اور جو جڑے فارمر ہوں ان کو بھی فائدہ ملے۔ اس میں کچھ یہ کچھ چیزیں بھی بتائی گئی ہیں کہ یار کمپنی کے طور پہ کہ ٹارگٹ بھی کیا گیا کہ ہم کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ چھوٹے سے شروعات لیں۔ جناب کسی کو یہ بتانا کہ پہلے آپ چھوٹے سے شروعات لیں، اس کو ایکسپیرینس کریں، اس کو فلیور کریں، اس کے فیکٹ اینڈ فگرز کو دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ایک بڑے لیول کے فارم میں اس کو کنورٹ کریں۔ تو اس بھائی کے نزدیک کیا یہ غلط کام ہے؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے، یعنی یہاں پہ ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے ایسے دو نمبریاں پائی جاتی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ سالوں سے فراڈ پہ فراڈ کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ ہماری اس بات پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ ہم جو ہے کسی کو یہ مشورہ کیوں دے رہے ہیں کہ جناب شروعات میں آپ چھوٹا فارم بنائیں، پھر ایسے ایسے جو ہے فارم سائز کو بڑھاتے جائیں۔ تو یہ بڑی حیران کن بات تھی میرے لیے۔ بہرحال پاکستان میں کچھ بھی ہو جاتا ہے جی۔ دوسرا ہمارا ایک ریکویسٹ بھی ہے، چونکہ اس بھائی کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں جو اس ریبٹ جو انڈسٹری ہے اس میں ایک اچھا اور ایک لیڈنگ کردار جو ہے ادا کر رہے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ جناب آپ بخدا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکسس ملے، آپ کو کامیابی ملے، تو سچ بولا کریں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ یعنی آپ کا معیار کیا معیار ہوگا اگر آپ فار ایگزامپل میں پین بیچنے کے لیے یہ کہوں کہ یار یہ پین تو ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے اور یہ تو امریکہ سے آیا ہے، تو جو حقیقت ہے وہ بیان کرو کہ اس میں یہ کمال ہے، یہ بڑا اچھی لکھائی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ ہم ریبٹ میٹ کے لحاظ سے یا ریبٹ جو بریڈز کے لحاظ سے جو پوٹینشل اس کا بتاتے ہیں ویسے ہی آپ بتائیں، بڑا چڑھا کے کبھی بھی پیش نہ کریں، کیونکہ جھوٹ کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ آپ جھوٹ بولیں گے پکڑے جائیں گے، اور آپ کی 2 کوڑی کی یا 2 ٹکے کی آپ کی عزت نہیں رہے گی۔ تو بخدا آپ کا جو کسٹمر ہے، جو بہت زیادہ ایک امید یا ایک اعتماد لے کے آپ کے پاس آتا ہے نا، آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، وہ آپ کے لیے آپ کی فیملی کی طرح ہونا چاہیے کہ اس بندے کو ہی آپ اپنا مارکیٹنگ کا ایک ایمبیسڈر بناؤ، اس کو ایسے طریقے سے آپ ڈیل کرو، ایسے طریقے سے آپ ان کو اسسٹ کرو، اپنی سروسز دو، ٹریننگ دو، ریبٹس دو، کہ وہ کل کو آپ کا ایک طرح سے برینڈ ایمبیسڈر بن جائے، کہ مزید لوگوں کو وہ خود نمبر دیں کہ یار آپ ادھر جائیں، اس بھائی کے پاس جائیں۔ تو بہرحال ہم اس سوچ کے مالک ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم اکیلے کام کریں گے تو یہ انڈسٹری اتنی تیزی سے نہیں بڑھے گی، لیکن آپ جیسے قابل لوگ ہوں گے تو یہ انڈسٹری جو ہے بہت زیادہ بوسٹ کرے گی، لیکن سچ بول کے لوگوں کا اور اپنا، یعنی اگر تو کسی بھی کام میں صرف آپ کا فائدہ ہو، سامنے والے کا نہ ہو، تو یہ کاروبار کبھی بھی کامیاب طریقے سے نہیں چل سکتا۔ کچھ سٹیکس آپ کے ہوں گے، کچھ سٹیکس ان کے ہوں گے۔ بعض جگہوں پہ آپ نے ان کے لیے جو ہے کہ ایسا ماڈل بنانا ہے کہ وہ ایک منافع جو ہے جنریٹ کریں، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے اپنے لیے کچھ ایسے چھوٹے موٹے مارجن رکھنے ہوں گے، جیسے کہ ہمارے پاس الحمدللہ بہت زیادہ ہیوج کوانٹٹی میں جو ہے ماشاءاللہ سے پاکستان میں اب ہمارے پاس سٹاک آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، یعنی کہ مہینے کا 7-8 لاکھ سے لے کر تقریباً 14-15 لاکھ تک آرام سے منیمم، یہ فگرز میں بتا رہا ہوں کہ اتنا سٹاک جو ہے ہم واپس خرید رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ دیکھیں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر کا جو چولہا ہے، جو رزق ہے، ان کا وہ رزق ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی زیادہ ایک طرح سے ایک فخر جو ہے ہم محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ کمپلائنسمنٹ کی بات کریں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ جس طرح پہلے عرض کیا کہ وہ بڑا چڑھا کے اور حقیقت کو مسخ کر کے، معلومات کو گڑبڑ کر کے جو ہے اکثر وہ پیش کرتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو میں اپنی کچھ سرٹیفیکیشنز وغیرہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ پاکستان میں سب سے پہلے ریبٹ کمرشل فارمنگ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا الحمدللہ، اور اس کانسیپٹ کو
گول بناتے بناتے کیا کیا اچیومنٹس ہم نے حاصل کیا، اور جو ہماری رجسٹریشن ایکریڈیشن جو لائسنسنگ ہے وہ بھی میں یہاں پہ انشاءاللہ اٹیچ کر کے آپ کو لوگوں کو دکھاؤں گا. اور میں چیلنج کروں گا جو کوئی کہتا ہے نا کہ یار ہم اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، فلاں سالوں سے کر رہے ہیں، اتنے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کو کہیں کہ ہمیں فیکٹس بتائیں. جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ 200 پلس فارمرز ایسے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور یہ بھی وہ فارمر ہیں جن کا ہمارے ساتھ ایک ایفیلیشن، یہ ایک ایگریمنٹ ہے. ایسے بہت سارے ہیں جو ہمارے کسٹمر تو ہیں لیکن ہمارے ساتھ ان کی کوئی ایگریمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، تو وہ اس کے علاوہ ہیں. ایسے تو سمجھ لیں کہ کچھ 1800 2000 سے زیادہ ہمارے کسٹمر ہیں. تو جو آپ کو بتاتا ہے نا کہ یار ہم نے جو ہے 800 لوگوں کو ریبٹ، ان کو کہیں اپنے بتائیں، آپ اپنے اسٹیشنری سے ہمیں ثابت کر کے بتائیں، میں ثابت کر سکتا ہوں. تو یہ جو ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی کامیابی صرف الفاظوں تک محدود ہوگی تو آپ کبھی بھی مستقل کامیاب ٹھہر نہیں سکتے. آپ کی کامیابی ادھوری ہوگی. ایک دن آئے گا کہ آپ کا جو ایک امپائر ہوگا جو صرف الفاظوں تک اور صرف بناوٹی طور سے ہوگا، وہ دھڑم کر کے جو ہے گر جائے گا. تو بہرحال سیف ریبٹ فارم پاکستان کے سب سے پہلی پرانی اور گورنمنٹ فنڈڈ، اور ابھی انشاءاللہ کو نئی چیزیں بھی ہم لے کے آ رہے ہیں جس کا اس انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. نیو بزنس ماڈل کی بات کریں تو ہم نے کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ریئلائز کی، جیسے کہ میٹ سائڈ پہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں، جو اس کے پرابلمز ہیں یا پھر جو اس کے جو چیلنجز ہیں یا پین پوائنٹس ہیں جو ان کو مطلب مشکلات آ رہی ہیں، تو اس کو کور کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ اس سے ہمارا جو سیلز کا جو ایک فلو ہو اس میں مزید اضافہ ہو جائے. ساتھ ساتھ میں جو چھوٹا کسٹمر ہے، جو ہمارا رورل ایریاز کے لحاظ سے جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ تھوڑی سی سیونگز ہوتی ہیں، بہت بڑے انویسٹمنٹ کے طور پہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو ایک چھوٹا ماڈل اس رورل ایریاز کے لحاظ سے ان کے لیے ایک ایسا ماڈل بنانا کہ جس سے ان کی لائف پہ زبردست طریقے سے ایک امپیکٹ پڑے اور ان کی لائف میں ایزینس کریٹ کی جا سکے ریبٹ فارمنگ کے ذریعے. تو اس میں بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم اپنا کوئی سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے. میرا خیال ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے. مستقبل کے لیے کوشش ہوگی کہ ساتھ ساتھ میں اس ویڈیو کا بنانے کا جو ردم ہے، جو بیچ میں سے بریک ہو گیا تھا ایکسپورٹ والے کچھ معاملات اور چیلنجز کی وجہ سے، کہ اس کو ہم واپس اپنے روٹین پہ لے کے آ سکیں. تو اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ خاص ٹاپک، آپ کو کوئی کنفیوژن ہے کہ اس لحاظ سے میں کوئی ویڈیوز بناؤں، تو لازمی بتائیے گا اپنے بھائی کو کہ میں اس کے لحاظ سے آپ کی تسلی کر سکوں، یا ریبٹ فارمنگ کے سے جڑے جو کنفیوژن ہے، جو سوالات ہیں، کہ اس کو مزید ہم اچھے طریقے سے کھول کے آپ کے سامنے رکھ سکیں. ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.